الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین صدق اللہ مولانا العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سامعین اکرام، سیرت النبی سیریز کا چوتھا پارٹ لے کے آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ بڑی سعادت کی بات ہے کہ ہم اس ہستی کے بارے میں بات کر رہے ہیں جو کہ رحمت للعالمین ہیں، پورے عالم کے لیے رحمت ہے، جو کہ ہمارے محسن ہیں، جن کے ذریعے ہمیں ہدایت ملی، قرآن مجید ملا، آج ان کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں۔ یہاں تک میں پہنچ چکا تھا کہ آپ کو جو ہے آپ کی ولادت ہو گئی تھی اور اب آپ کو حلیمہ سعدیہ جو تھی وہ لینے آنے والی تھی، یعنی عرب کا کلچر تھا، تو ان کے بارے میں بھی اب آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھ دیتا ہوں۔ حلیمہ سعدیہ جو تھی وہ قبیلہ بنو سعد کی تھی، اور یہ گاؤں کا ایریا تھا، مکہ سے دور یثرب کے قریب ایک گاؤں کا ایریا تھا۔ ان کے والد کا نام تھا ابو زویب، ان کے والد کا نام تھا، ان کے شوہر کا نام تھا حارث، تو ان کا اصل نام تھا حلیمہ بنت ابو زویب، ان کا نام تھا۔ اب گاؤں کی عورتیں عام طور پر مکہ آتی تھی اور دوسرے شہر بھی جاتی تھی کہ بھائی جہاں پر بھی بچے پیدا ہونے کی خبر ہوتی تھی وہاں جایا کرتی تھی، اور وہاں سے کرتی تھی، یعنی ماں باپ سے لیتی تھی، اور اس کے بعد 2 سال کے لیے انہیں دودھ پلاتی تھی، اور دودھ کے بدلے انہیں اجرت ملا کرتی تھی، یعنی کچھ پیسہ دے دیا یا پھر گندم دے دیا یا اور کچھ سامان دے دیا۔ تو وہاں کی بھی کچھ عورتیں، اس گاؤں کی عورتیں بھی چلی ہیں اور مکہ سٹی پہنچنے کے لیے تیار ہو گئی۔ اب حلیمہ سعدیہ خود بیان کرتی ہیں کہ جب میں وہاں سے روانہ ہوئی تو میرے پاس ایک تو کمزور اونٹنی تھی اور ایک گدھی تھی، تو میں نے اپنے شوہر کو اور اپنے ایک بچے کو اس پر بٹھا دیا اور گدھی پر میں سوار ہو گئی۔ اب ہم نے ساز و سامان بھی لے لیا، اب ہم سب جو ہے ٹولہ کا ٹولہ نکلا ہے، لیکن میری گدھی جو تھی وہ بہت کمزور تھی، تو میرے ساتھ کی عورتیں آگے نکل جاتی تھی اور میں پیچھے رہ جاتی تھی، پھر وہ میرا انتظار کرتی تھی، میں پیچھے رہ جاتی تھی، پھر وہ رکتی تھی، وہ انتظار کرتی تھی۔ ایسا 3-4 مرتبہ ہوا، لیکن قافلے کی عورتوں نے کہا کہ حلیمہ کی اتنی کمزور، وہ گدھی کمزور ہے تو اس کا خمیازہ ہم کیوں بھگتے، ہم تو اپنا سفر جاری رکھیں گے، ہمارا ساز و سامان ختم ہو گیا تو ہم پریشان ہو جائیں گے۔ سفر ایسے تھوڑی ہوتے تھے بس ٹرین کے، وہاں تو پریشانی، اگر پانی اور کھانا ختم ہو گیا تو موت ہے پھر تو بہرحال انہوں نے اپنا سفر جاری رکھا۔ وہ لوگ سٹی پہنچ گئی ہیں، مکہ سٹی، اور جب یہ حلیمہ سعدیہ پہنچی تو 2-3 دن بعد پہنچی ہیں۔ اور ہوا یہ کہ زیادہ تر بچے جو مکہ میں پیدا ہوئے تھے سٹی کے اندر، وہ زیادہ تر بچوں کو دوسری دائیوں نے لے لیا تھا ان کے ماں باپ سے۔ اب بچے یہ کہ جب یہ پہنچی ہیں تو کوئی بچہ بچا نہیں، بچے کون؟ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام، کیونکہ ان کو کوئی عورت لینا نہیں چاہ رہی تھی، کیونکہ ان کو معلوم تھا یتیم بچہ ہے، یتیم بچے کا کون دے گا، پھر اس کی جو ہے اس کی طرف سے ہمیں پیسہ یا گندم وغیرہ تو کچھ ملنا نہیں ہے، تو اس کو کون لے؟ تو لوگوں نے دوسری طرف گئے اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو چھوڑ دیا۔ حلیمہ سعدیہ گئی اللہ کے رسول کے پاس کہ جو ہے ابو طالب ایک سردار ہیں، تو ان کا پوتا ہے تو کچھ تو دے دے گا، تو وہاں گئی تو پتہ چلا یتیم ہے، تو وہ بھی وہاں سے چلی گئی۔ پھر جب گھوم گھام کے آئی ہیں اپنے شوہر کے پاس گئی ہیں تو شوہر نے بھی کہا کہ اسی بچے کو لے لو، پان نہیں تو پان کی ڈنڈی کافی، کم سے کم پان کی ڈنڈی تو دیں گی نا، کم سے کم کچھ نہیں تو کچھ سے کچھ تو بہتر ہی ہے نا۔ تو واپس گئی ہیں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام گھر پر، آمنہ کے گھر پر، اور آمنہ سے جب بچہ لیا ہے سلام اللہ علیہ، تو ان سے جب بچے کو لیا ہے تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کے جیسے انہوں نے اپنے سینے سے لگایا تو وہ کہتی ہے ایک کیفیت طاری ہوئی ہے، اور جیسے میں نے سینے سے لگایا تو بچے نے پورا سیر ہو کے دودھ پیا، اور پھر میرے بچے کو میں نے دودھ پلایا، اور پھر جب میں واپس لے کے لوٹی ہوں اپنے شوہر کے پاس تو ایک عجیب سا معاملہ تھا کہ میرے شوہر سے میں نے کہا کہ چلو بچوں نے تو دودھ پی لیا ہے، اب ایسا کرو آپ ہمارے لیے اونٹنی میں سے دودھ نکال دو، وہ اونٹنی کچھ تو دے گی نا، کچھ قطرے تو ہوں گے تو حلق تو جو تر ہو جائے۔ تو جب اونٹنی کا دودھ نکالنے کے لیے حارث گئے ہیں حلیمہ کے شوہر، تو اب وہ یہ کہ اونٹنی، وہ تو چھوٹا سا پیالہ لے کے گئے تھے، لیکن وہ جو دیکھا تو دودھ اس کے تھن پورے جو ہے اونٹنی کے بھر گئے دودھ سے، تو اونٹنی نے اتنا دودھ دیا کہ برتن بھر گئے۔ اور جب وہ وہاں سے نکلے تو ایک عجیب سی کیفیت بیان کرتی ہے حلیمہ سعدیہ کہ ایک عجیب سی کیفیت تھی۔ پھر وہاں سے اب نکلے تو آتے میں تو گدھی جو ہے بڑی کمزور تھی، پیچھے رہ گئی تھی، اور جب یہ جاتے میں جو وہ قافلے کی عورتیں تھیں وہ پہلے نکل چکی تھی واپس جانے کے لیے اپنے گاؤں، تو ان کو کراس کرتے ہوئے گئی ہے، تو لوگوں نے دیکھا یہ کون ہے، یہ ابو زویب کی بیٹی ہے، تو اتنی اسپیڈ سے کیسے جا رہی ہے اس کی اونٹنی، تو اس کی گدھی اور اونٹنی تو بڑی کمزور تھی، تو وہ ایک برکت نازل ہونا شروع ہے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو جیسے لیا تو برکت نازل ہونا شروع ہوئی۔ جب وہ اپنے گاؤں پہنچے ہیں تو ان کے گھر میں بھی برکت نازل ہونا شروع ہے،
ہوا یہ کہ جب بھی کسی گاؤں کی بکریاں چرانے کے لیے لوگ آتے تو ان کو تو چارہ نہیں ملتا، لیکن جب حلیمہ سعدیہ اپنی بکریاں چرانے کے لیے جاتے ہیں اور ان کے شوہر جاتے ہیں تو ان کی بکریاں خوب سیر ہو کے کھاتی، اور لوگ کہتے بعد میں کہ وہاں بکریاں چرایا کرو جہاں حلیمہ اپنی بکریوں کو، حلیمہ کا شوہر اپنی بکریوں کو چراتا ہے۔ تو لوگوں نے کہا کہ ہم بھی وہیں چراتے لیکن ہماری بکریاں چارہ نہیں کھاتی، پتہ نہیں ان کو کہاں سے دکھتا ہے، ان کی بکریوں کو جو ہے ساری چیزیں ہری ہری نظر آتی ہیں، وہ سوکھی گھاس بھی کھا جاتی ہیں۔ تو ایک برکت کا سا ماحول شروع ہوا، گھر میں برکت ہو گئی، ساری چیزیں ہو رہی ہیں بڑھیا، اونٹنی بھی دودھ دے رہی ہے، مشکل کے وقت ختم ہو گئے۔ وہ یہ بھی سمجھے کہ یہ کوئی نا معمولی بچہ نہیں۔ اب ایسے ہی کرتے کرتے جو ہے 2 سال گزر گئے، میں شارٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں، سیرت کی کتابوں میں پڑھ لیجیے گا۔ تو 2 سال ایسے گزر گئے، لیکن ان کے دل میں ایک بات آئی کہ یہ تو ابھی برکتیں نازل ہو رہی ہیں، اس بچے کو چھوڑ کے آئیں گے تو پھر وہی والا معاملہ کہ سب کچھ ختم ہو جائے گا، پھر وہی عام زندگی شروع ہو جائے گی، کیوں نہ اس کو اور روک لیا جائے۔ تو حلیمہ سعدیہ ماں آمنہ سلام اللہ علیہ کے گھر پہ گئی ہیں اور ان سے کہا کہ دیکھو آپ کا بچہ کتنا اچھا ڈیل ڈول ہے، کتنا اچھا پرورش ہو رہی ہے، مجھے ڈر ہے کہ یہ مکہ سٹی میں کہیں بیمار نہ ہو جائے، اتنی اچھی پرورش ہو رہی ہے، اتنا بڑھیا قد نکل رہا ہے، جسم بھی خوبصورت ہے اور تندرست بھی ہے بچہ، تو بیمار نہ پڑ جائے، اس پر اتنی محنت ہم نے کری ہے۔ تو بہرحال ماں آمنہ نے کہا ٹھیک ہے انہیں لے جائیں واپس سے، تو کچھ عرصے کے لیے اور واپس لے آئی۔ اب معاملہ یہ ہوا ہے کہ جب واپس لائی ہیں تو کچھ 1 سال کے لیے تو وہ ماں حلیمہ کے پاس رہے ہیں، حلیمہ سعدیہ کے پاس رہے ہیں، دائی تھی۔ شق الصدر کا واقعہ ایک پیش آیا، یہ مسلم شریف کے اندر حدیث بیان کی گئی ہے، صحیح حدیث ہے کہ شق الصدر کا یہ واقعہ پیش آیا کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ جو چھوٹی عمر کے تھے ان کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ آپ کی عمر ابھی کیا تھی؟ 5-6 سال ہوگی، بس 4-5 سال عمر تھی آپ کی۔ تو اپنے ساتھیوں کے ساتھ، چھوٹے بچوں کے دوستوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، اتنے میں کیا ہوا، جبریل امین آئے۔ جبریل امین نے اللہ کے رسول کو زمین میں پٹکا، ان کے سینوں کو چیرا اور سینے کو چیر کے ان کے دل کو نکالا۔ دل کو نکالنے کے بعد دل میں سے ایک چیز کو نکالا اور کہا یہ شیطان کا حصہ ہے، اس کو پھینک دیا۔ پھر اس کو زمزم کے پانی میں دھویا، جنت سے تشت لایا گیا اور زمزم کے پانی میں ان کے کلیجے کو دھویا گیا اور پھر واپس لگا کے اس کو سل دیا گیا۔ تو صحابہ کرام کہتے ہیں ہم نے اللہ کے رسول کی سلائی کے نشان بعد میں بھی دیکھے۔ تو پھر جب یہ معاملہ ہوا تو بچوں نے دیکھا تو بچے جو ہے فوراً دوڑے دوڑے گئے ہیں اور حلیمہ سعدیہ کو بتایا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اس طرح سے معاملہ پیش آیا، محمد تو قتل کر دیے گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو وہ آئی ہیں تو اللہ کے رسول جو بڑے خاموشی کھڑے ہوئے تھے، تو وہ یہ واقعہ پیش آیا تو ایک گھبراہٹ تو ہو جاتی ہے۔ جیسا بھی انشاءاللہ وہی نازل، پہلی وہی نازل ہوگی اس کے تعلق سے میں آپ کو بتاؤں گا، اس وقت بھی کچھ ایسی ہی کیفیت تھی۔ تو ماں حلیمہ جب بھاگ کے آئی ہیں تو دیکھا ہے کہ اللہ کے رسول خاموش کھڑے ہیں، تو ان کے دل میں آیا کہ یہ غیر معمولی بچہ ہے، ابھی ہم زیادہ لالچ کر رہے ہیں، اس کو رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، کیوں نہ اب اس کی ماں کو اس کو واپس لوٹا دیتے ہیں، پتہ نہیں اگر کچھ ہو گیا تو لینے کے دینے نہیں پڑ جائیں۔ تو انہوں نے پھر اب جو ہے ماں آمنہ کو واپس اللہ کے رسول کو لوٹایا اور اللہ کے رسول کے پاس یہ رہے 6-7 سال کی عمر تک۔ تو ماں آمنہ بھی جو حیات رہیں، پھر اس کے بعد وہ ماں آمنہ، ام ایمن، عبد المطلب اور اللہ کے رسول علیہ السلام، یہ چاروں گئے ہیں کن کی قبر پر؟ عبداللہ کی قبر پر، یثرب، کہ ان کو کم سے کم اتنا ٹائم ہو گیا، اب ان کو دیکھ لیتے ہیں، مل لیتے ہیں ان کی قبر کو، ان پر کچھ پڑھ لیں گے درود فاتحہ وغیرہ۔ وہاں گئے ہیں تو وہاں پر جانے کے بعد 1 مہینے رکے ہیں، وہاں ماں آمنہ کی طبیعت خراب ہونا شروع ہو گئی۔ وہ یہ کہ وہاں ماں آمنہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ اب دیکھیں 6-7 سال کے بچے ہیں، والد اور والدہ کا سایہ دونوں کا اٹھ گیا ہے اور بڑی ہی غمگین ماحول ہے۔ ایک چھوٹا سا بچہ، آپ دیکھیں 6-7 سال کا بچہ اپنی ماں کو بار بار ہلا رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ ماں آپ بولتی کیوں نہیں ہے، بولتی کیوں نہیں ہے، کتنا غم والا ماحول ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے یتیمی کی زندگی کو دیکھی ہے پوری طرح سے، پیدا ہونے سے پہلے والد کا انتقال ہو گیا ہے، پھر 6-7 سال کے ہوئے تو والدہ کا بھی سایہ اٹھ گیا۔ اب اس کے بعد عبد المطلب جو تھے ان کو بہت رحم آیا، انہوں نے جوش میں کہا کہ اپنے بیٹوں سے بڑھ کے، اپنے بیٹوں سے بڑھ کے اس کو، محمد کو، اب میں اس کو پروٹیکشن دوں گا، مالی بھی دوں گا اور ایموشنلی بھی دوں گا، پیار بھی سب سے زیادہ بڑھ کے کروں گا۔ اور واقعی بہت بڑھ کے پیار کرتے تھے عبد المطلب، حتیٰ کہ یہ معاملہ دیکھیں کہ ان کی گدی جو تھی، جو کہ خانہ کعبہ کے پاس، بیت اللہ کے پاس، جب وہ اپنی ان کی گدی تھی، سیٹنگ ہوتی ہے، سیٹ یعنی ایک خاص سیٹنگ ہوتی ہے، پرنسپل کی ہوتی ہے، اس طرح سے ہیڈ آف دا آفس کی ہوتی ہے، اس طرح سے ان کی بھی ایک جگہ تھی، یہاں پر صرف وہی بیٹھ سکتے تھے، ان کی پریزنٹ میں بھی وہی بیٹھتے تھے اور پریزنٹ نہیں ہوتے تو بھی کوئی اور دوسرا نہیں بیٹھ سکتا تھا۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام وہاں جا کے بیٹھتے تھے تو عبد المطلب ان کو کچھ بھی نہیں کہتے تھے، بلکہ ان کو اپنے گلے سے لگاتے تھے، اپنے جو ہے گھٹنے پر بٹھاتے تھے اور ان کا سر سہلاتے تھے، خاص طور سے خاص محبت دی ہے عبد المطلب نے۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ ان کی پرورش کی ذمہ داری تو عبد المطلب نے لے لی تھی،
لیکن ان کے اوپر بھی بیماری کا وقت آیا اور ان کو پتہ لگ گیا بڑھاپے کی بیماری اب سنبھلنی تو ہے نہیں، تو پریشان ہوئے. تو ان کے بیٹوں نے آ کے کہا کہ ابا جان آپ عرب ہیں، آپ موت سے ڈر رہے ہیں. موت سے ڈرنے کی بات نہیں ہے، موت سے نہیں ڈر رہا ہوں، میں ڈر رہا ہوں کہ محمد کی تربیت اور اس کی پرورش اور اس کی سرپرستی کون کرے گا. تو ابو طالب جو تھے وہ ظاہر سی بات ہے، آپ دیکھیں ابو طالب اور عبداللہ جو تھے اللہ کے رسول کے والد، یہ دونوں ایک ہی ماں سے تھے. ہاں عبد المطلب کی کئی بیویاں رہی ہیں، لیکن یہ ابو طالب اور عبداللہ یہ دونوں ابو طالب اور عبداللہ ایک ہی ماں سے تھے، تو اس میں ان دونوں میں محبت بھی زیادہ تھی. تو ابو طالب نے کہا کہ ابا جان اس کی سرپرستی کی ذمہ داری اب میں لیتا ہوں. حالانکہ خود کے بھی کھانے کی پریشانیاں تھیں، خود کی بھی اولاد تھی، عقیل تھے، جعفر تھے اور طالب تھے، اور بھی بچے تھے آپ کے، لیکن انہوں نے جو ہے ان کی ذمہ داری لی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی، اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اب ان کی پروٹیکشن میں آ گئے. دیکھیں یتیم تو ہیں، پہلے ماں کی پروٹیکشن میں رہے، پھر دادا کی پروٹیکشن میں رہے، پھر اس کے بعد جو ہے چاچا کی پروٹیکشن میں رہے، پھر بیوی بھی ایسی ملی جن کا واقعہ میں انشاءاللہ آپ کے سامنے آگے بیان کروں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کہنے سننے کے ساتھ ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.